ہمیں سمجھائے ہیں، اور آخری درجہ اب جو چل رہا ہے، پریزنٹ جو وقت ہمارا گزر رہا ہے، اس لاک ڈاؤن کے ذریعے بھی اللہ ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ یہ کرونا وائرس سے بھی اللہ پاک ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ یہ کرونا کا جو وائرس ہے اس کو کون بھیجا۔ اور میں اور آپ سارے ملک کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو کرونا وائرس ہو گیا، اگر کسی کو ایک انسان کو پازیٹو آ گیا، کسی ایک کو پازیٹو آ گیا، تو سگا بھائی بھائی نہیں بنے گا، سگی بیوی بیوی نہ بنے گی، سگے ماں جو اس کی ماں نہیں بنے گی، سگے دوست احباب رشتہ دار لادری کی جو قیامت میں بولیں گے اسی طرح نہیں جانتے ہم بول کر چلے جائیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں منظر؟ اللہ نے ڈیمو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں دنیا کے اندر رکھ کر میں قیامت کا ایک منظر تمہیں دکھا رہا ہوں۔ آؤ اے بندو، آؤ سمجھ جاؤ، آؤ میری طرف آؤ، میں جو جنت تمہیں بنایا اس کی طرف لپکو، اس کی طرف دوڑو، اس کی طرف بھاگ کر آ جاؤ، آ جاؤ، اور بھی موقع ہے، اور بھی موقع ہے۔ اللہ نے رمضان دیا، رمضان کے رحمت والے دن دیے اور مغفرت والے دن دیے، عذاب سے چھٹکارے والے، بخشش والے، دوزخ سے بچاؤ والے، یہ دن بھی اللہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ بندے آؤ، آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھو دنیا والوں کی محبت خالی ہے، وہ خالی کیسے ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ماں کی محبت زیادہ ہے، باپ کی محبت زیادہ ہے، بھائیوں کی محبت ہے، بہنوں کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، اپنے پڑوس کی محبت ہے، اپنے دوست احباب کی محبت ہے، اپنے رشتہ دار پورے میرے ساتھ ہیں۔ تم سمجھتے تھے، سمجھتے تھے، سمجھتے ہو، سمجھتے رہو گے، لیکن یہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا ڈیمو اللہ یہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے ذریعے میں سمجھا دیے، بہترین انداز سے، بہترین انداز سے اللہ پاک سمجھا دیے۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو ابھی تو پازیٹو نہیں آیا، کسی کو پازیٹو نہیں آیا، صرف کہ اس کو لوگ تحقیق کرنے لے جا رہے ہیں، یہ بیماری ہے یا نہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لے جانے پر ہی لوگ اس سے کٹ جا رہے ہیں، لے جانے پر ہی اس سے لوگ کٹ جا رہے ہیں۔ جب یہ ہاسپٹل پہنچ گیا تو رشتے پورے کٹ گئے دنیا کے اندر ہی۔ اور اگر اس کو کوارنٹائن میں اگر رہ رہا ہے، اگر کوارنٹائن کے اندر رکھا گیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک ڈیمو کلاس اللہ نے دی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ایسے بھی نکلے ہیں کہ موت کیسے آتی ہوں گی، فیلنگز ہونا، موت کیسے آتی ہوگی، اس کے فیلنگز سمٹمز کیسے، تو وہ تحقیق کرنے والے، قبر کے اندر کیا عذاب ہوتا ہے کیمرے لگا کر تحقیق کرنے والے، اور اسی طرح مرنے کے بعد روح کیسے نکلتی، اس کے لیے بھی دیکھنے کے سائنٹسٹ دنیا میں تحقیق کر رہے ہیں۔ ارے دنیا والوں تم کیا کرو گے؟ تمہیں میں دنیا کے اندر ایک سمپل سا ایک جو ڈیمو کلاس دوں گا۔ یہ کرونا وائرس اللہ لا کر دکھا رہے ہیں، یہ کوارنٹائن بنا کر دکھا رہے ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن ہو کر دکھا رہے ہیں۔ بڑی بڑی حکومت ہے اور یہ بڑے جو ہے وقت کے بڑے افسر ہیں، اور ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، رشتہ داری ہے، قبیلے ہے، کنبے ہے، خاندان ہے، فوج ہے، سب ہے۔ اگر اس کو کرونا آ گیا تو سب کٹ ہے، اس کو اگر کرونا آ گیا تو سب کٹ ہے، اگر اس کو نیگیٹو آ گیا خالی صرف ٹیسٹنگ پہ لے جائیں گے تو رشتے پورے کٹ ہے۔ اور اس کے بعد اس کو اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کو پازیٹو آ گیا ہے، پازیٹو آ گئے تو کمرے میں بند ہے، جس کوارنٹائن میں تم رہ کر کمرے میں بند ہوتے ہو وہ کمرہ تمہیں بے باک دے رہا ہے کہ میں قبر کا گڑھا ہوں۔ جیسے موت جب ہماری روح نکل جاتی ہے، ہماری روح نکل جاتی ہے، یہ جو بلڈنگ محلے محلات، یہ زمینات، یہ جائیداد، یہ گاڑیاں، یہ سب جو میرے ہیں جو سمجھ رہے ہیں، موت آ جائیں گی تو یہ مال دولت دوسروں کے ہو جائیں گے، اور پھر دوسرے جب ہمارے بھائی لے جا کر قبرستان میں رکھیں گے پھر وہاں سے رشتے ختم ہو جائیں گے، مال بھی دولت بھی چھڑ گئے اور رشتے بھی ختم ہو گئے۔ اس کی ڈیمو کلاس تمہاری حیات میں رکھ کر، مرنے کے بعد نہیں، حیات میں رکھ کے تمہیں دکھاؤں گا۔ اللہ دکھا رہے ہیں کہ جب تمہیں نیگیٹو اور پازیٹو آنے پر کرونا کا تمہیں لے جایا جائے گا، اسی طرح ملک الموت تمہیں لے جایا جائے گا، اور تمہیں جس طرح کوارنٹائن میں رکھا گیا
इसी तरह तुम्हें कब्रस्तान में कब्र में रखा जाएगा। जब तुम्हें पॉजिटिव आ गया है तो तुम्हारे को कोई कांटेक्ट में नहीं रहेगा, न इनकमिंग कोई आएगा न आउटगोइंग कोई आएगा। तुम कमरे में बंद हो जाओगे, तुम्हारे लिए खाने पानी का इंतजाम मिलेगा। बड़ा आदमी है उसके लिए अच्छा खाना पानी का इंतजाम मिलेगा, अगर नहीं है तो उसके लिए कोई इंतजाम पूछने वाला नहीं रहेगा। तुम कमरे में पढ़कर रहोगे, तुम्हारी माल भी है साथ नहीं देगी, तुम्हारी दौलत भी है साथ नहीं देगी, तुम्हारे रिश्ते भी है साथ नहीं देंगे, तुम्हारे बड़े बड़े अफसर दोस्त हैं लेकिन साथ नहीं देंगे। अल्लाह हयात में रखकर, जिंदगी में रखकर, तुम्हारी जान को बाकी रखकर अल्लाह दुनिया में दिखा रहे हैं कि क्वारंटाइन में बैठा हुआ है। अब जैसे कब्र के अंदर है, अब ये कब्र के अंदर कोई भी बात नहीं करेगा, सबका तुम्हें सुनने में आएगा, तुम्हें सुनने आएगा। जब कब्र में तुम रहोगे, तुम्हारे अपने दोस्त रिश्तेदार आकर तुम्हें दुआएं पहुंचाते, तुम्हें सुनने आएगी, अंदर तुम्हें सुनने आते रहेगा। सुनोगे तुम कि तुम्हारे लोग आकर कहेंगे अल्लाह इनकी मग़फ़िरत कर दे, तुम सुन रहे होगे, और आकर तिलावत कर तुम सुन रहे होगे। इसी तरह क्वारंटाइन में बैठे हुए तुम बाहर की बातें सुन रहे हो, अपने फ़ोन पर देख रहे हो कि बाहर का मंजर क्या हो रहा है, तुम अपने फ़ोन पर देख रहे हो, लेकिन तुम्हें किसी को कॉल नहीं कर सकोगे क्योंकि वो न फंस जाए। इसी तरह तुम दुनिया के कब्र के अंदर रहकर सुन रहे हो, लेकिन तुम उनको कहोगे लेकिन वो सुनेगा नहीं। क्वारंटाइन में रहकर तुम कहोगे कि बच जाओ, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। अल्लाह पाक डेमो रखकर दिखा रहे हैं कि देखो ये मंजर रहेगा, खबर का ये मंजर रहेगा, तुम क्वारंटाइन में रहकर देखो। और ये बीमारी जो कोरोना वायरस और लॉकडाउन का जो मंजर है, इसमें अल्लाह पाक दिखा रहे हैं कि जब लॉकडाउन हो गया, गली बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया और रोड बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, आना जाना जो है, आने वाले जाने वाले बंद हो गए। ये अल्लाह पाक दिखा रहे हैं कि मौत जब आ जाएगी तो तुम्हारा कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा, कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। ये इनकमिंग ना आउटगोइंग सब क्लोज पूरा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह पाक लॉकडाउन में समझा रहे हैं, और इसी के साथ अल्लाह पाक बता रहे हैं कि जब पॉजिटिव आ गया और उसकी मौत हो गई, पॉजिटिव आ गया तो ये कोई करीब नहीं आता, अगर मौत हो गई तो फिर वही जनाजा 4-5 आदमियों के साथ में जनाजा हो रहा है। ये तुम्हारी ज़िंदगी का नक्शा, दुनिया जिसको तुम सब कुछ समझ रहे हो, ये कुछ नहीं है। ये तुम्हारे लॉकडाउन के ज़रिए, ये कोरोना वायरस के ज़रिए और ये क्वारंटाइन के ज़रिए अल्लाह पाक उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा और सब इंसानों को अल्लाह पाक समझा रहे हैं कि ये मंजर होगा, क़यामत का ये मंजर होगा, क़यामत का ये मंजर होगा। उससे पहले हमें तैयारी करना है। तो ये अलविदाई जुमा हमें अलविदा अलविदा कहते हुए ये सबक दे रहा है, ओ इंसानों, ओ भाइयों, ओ मुसलमानों, ओ ईमान वालों, ओ माएँ, ओ बहनें, ओ बेटियाँ, ओ नौजवान, वो अधड़ उम्र वाले, वो ज़ईफ़, तुम देखो दुनिया का ये निज़ाम ऐसे ही हो रहा है, तो इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो, इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? अभी भी अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, इस मौके को गनीमत जानो, इस मौके को गनीमत जानो, अपनी आखिरत को बना लो। ये मुख्तसर दिन बाकी रह गए रमज़ान मुबारक के, तो हमें चाहिए वो आखिरत का मंजर अल्लाह पाक कुरान में बेहतरीन नक्शा खींच कर दिखाए। मैं उसको आप लोगों को समझ में आने के लिए प्रेजेंट हालत के अंदर क्वारंटाइन और इसी तरह लॉकडाउन, इसी तरह कोरोना वायरस, इसके ज़रिए से आप लोगों को जोड़कर समझा दिया, नक्शा खींचकर बता दिया। ये हमारी ज़िंदगी का नक्शा, ये हमारी ज़िंदगी का नक्शा है, यहाँ तक हमारी ज़िंदगी क्लोज है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि वो अल्लाह ने बताया कि ये सब चीज़ें पूरे फूटने वाली हैं। तो आखिरी में अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पहले कोई नहीं रहा, पहले कोई न रहा, मैंने हुक्म देकर बनाया, कुन फयकुन, अल्लाह ने हुक्म देता गया, चीज़ें बनती गई। अल्लाह ने हुक्म दिया, चाँद बन गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, सूरज बन गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, ज़मीन बन गई, अल्लाह ने हुक्म दिया, सब चीज़ें बन गई, अल्लाह ने हुक्म दिया, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अल्लाह ने कहा कि मैं बनाया, मैं ख़त्म कर दिया, कोई न रहा। क़यामत में जब लोग देखेंगे सुर फूका जाएगा और ज़मीन से पूरी चीज़ों को उगल पड़ेगी, सोना कुप्पे बाहर निकल जाएगा, लोहा बाहर निकल जाएगा और पूरी चीज़ें बाहर निकलेंगी, लोग परेशान हाल हो जाएंगे। ये मंज़र अल्लाह कुरान में नक्शा खींच कर हमें समझा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि इस रमज़ान मुबारक के अंदर जुमातुल विदा है, तो हो सकता है कि इसी तरह हमारा जुमा क़यामत के मंज़र से हम देखें तो क़यामत भी जुमा के दिन होगी और सुबह का सुहाना वक्त होगा। फिर इसी तरह सूरज निकलने से पहले सब की सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे, ठाट के ठाट सब ख़त्म हो जाए, कोई बाकी न रहेगा, वो मंज़र होगा। इसको याद रखते हुए हम चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें,
اب یہ پورے نقشے میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، نہ رشتہ ہے، نہ دوست ہے، نہ مال ہے، نہ پیسہ ہے، نہ جائیداد ہے، نہ عہدے ہے، نہ کچھ ہے، یہ سب پورے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ باقی رہنے والا کیا ہے؟ فرمایا کہ عمل ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اس اللہ سے اپنا تعلق بنا لو، اللہ سے اپنا تعلق بنا لے۔ میں بھی بنا لوں گا، آپ بھی بنا لو، اور یہ قیامت کا پورا منظر کو یاد رکھ لو کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور یہ سب چیزیں دنیا میں بظاہر ہمیں اللہ پاک حیات میں رکھ کر، یہ مرنے کے بعد کا منظر تھا، یہ تو جو ہے آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد میں جو ہونا تھا، اللہ نے ہمیں حیات میں رکھ کر دیا ہے۔ اب بھی اگر نہ سنبھلے، اب بھی اگر ہم نے گناہوں سے توبہ نہ کرے، جو شراب پینے والا شراب پی رہا ہے، زنا کرنے والا زنا کر رہا ہے، برائی کرنے والا برائی کر رہا ہے، گناہ کرنے والا گناہ کر رہا ہے، جب یہ قیامت کا منظر ہوگا، زمین اگلے گی، زمین بولے گی کہ اتنے گناہ کیا، اتنے خراب کیا، اتنی گندگی کیا، اتنے یہ کیا۔ جب یہ سب ہمارا سامنے آ جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اپنے شہر سے قریب ہے، اس اللہ سے اپنا تعلق بنا لو، اس اللہ سے اپنا تعلق بنا لو۔ یہ بے باک آواز میں جمعۃ الوداع ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ میں آیا ہوں، جا رہا ہوں۔ اسی طرح یہ لاک ڈاؤن کے مسئلے، یہ کرونا وائرس کے مسئلے، یہ کوارنٹین کے مسئلے، یہ آئے ہیں، یہ بھی جائیں گے، کہ تم یہ جانے سے پہلے سبق لے لو، اپنی آخرت کو سنوار لو، اپنی آخرت کی زندگی کو بنا لو، اپنی آخرت کی فکر کر لو، مال کے پیچھے نہیں، مال کی محبت کے پیچھے نہیں، حساب کے پیچھے یاد رکھ لو، اور دنیا کے پیچھے نہیں، آخرت کے پیچھے پڑ جاؤ، اور یہ دنیا کے سب رشتوں کے پیچھے نہیں، اللہ کے رشتے سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ یہ بے باک آوازیں دے کر ہمیں یہ سبق دے کر یہ پورے چیزیں جا رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو اس ماہ مبارک کے اندر یہ جمعۃ الوداع جو ہمیں الوداع کہتے ہوئے پیغام دے رہا ہے، اس سے پیغام لیتے ہوئے ہم اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہوئے، اپنی گزشتہ تمام غلطیوں پر توبہ استغفار کرتے ہوئے، اپنی جو زندگی آج سے شروع ہوگی، جس طرح کے آدمی حج کرنے پر پاک و صاف ہو جائے گا، جیسے کہ ماں نے آج ہی جنا ہے، اسی طرح جب بچہ پیدا ہو کر نیک پاک و صاف بن جاتا ہے، آج ہم توبہ استغفار کر لیں گے تو ہم بھی اسی طرح بن جائیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ خود دینے والے ہیں، اللہ خود عطا کرنے والے ہیں، تو ہماری پوری زندگیوں کی گندگیاں پاک ہو جائیں گی، اور پھر ہم اللہ کے نیک بندے شمار ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں جو نقشہ میں نے کھینچا تھا اور قرآن نے جو نقشہ کھینچا تھا، ان دو نقشوں کو دیکھ کر اپنی آخرت کو بنا لیں گے، تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان باتوں کو اچھے انداز میں سمجھنے، بھلائی عافیت کے ساتھ میں اچھائی کو اختیار کرنے، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ جب لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے اور اسی طرح کرونا وائرس کی جو چیزیں چل رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے لیے دعائیں کریں اس وائرس سے، اس بیماری سے حفاظت کے لیے۔ اللہ بیماری کے دینے والے، شفا کے دینے والے اللہ پاک ہے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے، اور دعا کرے سب انسانیت کے لیے اور سارے امت محمدیہ کے لیے خاص۔ دوسرا عید کی نماز کے سلسلے میں ہے، جس طرح ہم نے رمضان مبارک کے پورے ایام کو، پورے دنوں کو ہم نے گھروں میں جس طرح گزارا ہے، اسی طرح اکابرین ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہم عید بھی انشاءاللہ ہم گھر میں ہی کریں گے، اور جس طرح ہم جمعہ کو بھی گھروں میں جس طرح ہم نے پڑھا ہے، اسی طرح عید کی نماز بھی ہم انشاءاللہ گھروں میں پڑھیں گے۔ اکابرین یہی کہہ رہے ہیں، دوسرے مسئلوں میں نہ پڑھیں اور دوسرے مسئلوں میں الجھنوں میں نہ پڑھیں، اور پڑھ کر قوم کو بدنام نہ کریں اور ہماری اسلام کو بدنام نہ کریں۔ اب جو سوشل میڈیا میں مختلف چیزیں، مختلف باتیں آئیں گے، لیکن ہمارے اکابرین اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کے حساب سے علماء اکابرین جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ رمضان کا شروع سے لے کر ہم نے فرض روزے، فرض نمازیں، فرض چیزیں سب ہم نے گھر کے اندر کیے ہیں، تو واجب اور اسی طرح سنت بعد میں آتے ہیں، تو ہمیں فرائض کو ہم گھر میں جب ادا کیے ہیں، تو ان چیزوں کے سلسلے میں ہم قوم کو اور اسلام کو بدنام کرنے والے نہ بنیں، اپنے ہی گھروں کے اندر انشاءاللہ اہتمام کریں۔ ہاں، اگر حکومت نے یہ اجازت دے دی، اگر حکومت نے اجازت دے اور قوم بدنام نہ ہوگی، اسلام شریعت بدنام اگر نہ ہوگا، ایسا اگر موقع ہے تو انشاءاللہ ہم پھر مسجدوں میں نماز پڑھیں گے۔ اگر اجازت ملی تو انشاءاللہ جیسے حکومت اگر ہمیں اجازت دے گی، ہماری قوم کو بدنام نہیں کرے سرکار اور شریعت اسلام کو بدنام نہیں کرے سرکار، اگر ہمیں حکومت اجازت دے گی تو انشاءاللہ ہم پھر پہلے ہی جیسے عیدیں کریں گے۔ یہ چند مختصر گزارشات تھے، اور آخری والی گزارش یہ ہے کہ
بہت سے لوگ رمضان المبارک میں روزے داروں کی دعوت کیا کرتے تھے۔ روزے داروں کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر ہم کوشش کرتے تھے کہ ایک روزے دار کو کھجور بھی کھلائے تو پورے روزے کا ثواب، لسی پانی پلائیں گے تو بھی ثواب، یا کھانا لقمہ کھلائیں گے تو بھی ثواب ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ روزے داروں کو، ہم روزے داروں کی دعوت کیا کرتے تھے، افطار پارٹی، افطار دعوت کیا کرتے تھے۔ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں کریں تو وہ پیسہ تو آپ لوگوں کے پاس ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ عید کی شاپنگ نہ کریں، عید کی شاپنگ نہ کریں۔ جو ہمارے احکام تھے ہم نے گھر میں ادا کیے، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، نماز پڑھے، سب جس خوشی کرنا تھا وہ خوشی پوری ہم گھر میں عبادتوں کی کرے ہیں۔ تو آپ عید کا ہائی کی اور ہمیں کپڑوں کی شاپنگ، باقی چیزوں کی شاپنگ نہ کریں۔ وہ جو پیسہ ہے اس کو اپنے رشتہ دار ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، غریب ہے، عزت کے مارے نہیں بول سکتے ہیں، متوسط گھرانے سے بہت سے ہیں، ان کے پاس عید کے موقع پر کچھ پیسے یا کچھ چاول یا کچھ دال، املی، شکر جو چیزیں ہیں کچھ ان کے گھر پہنچا دیں۔ آپ کو جو دعائیں نکلیں گی وہ دعائیں اللہ کے عرش کو پھاڑتے ہوئے چلے جائیں گی۔ وہ مظلوم ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، دنیا والوں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، گھر میں بچے بھوکے ہیں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، خود بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں لیکن کسی سے بول نہیں سکتے۔ ایسے عزت دار گھرانے بہت سے ہیں، تو اپنے رشتہ داروں کو پہلے ترجیح دے۔ یہ جو دعوت کے پیسے ہم رمضان میں دعوت دیتے تھے ان کا پیکیج بنا لیں اپنے رشتہ داروں کا۔ مثال کے طور پر ہم 5,000 کی دعوت کرتے تھے، 5,000 میں ایک 10-15 گھر تو جو ہے ہمارے غریب رشتہ داروں کے یا اپنے محلے کے پڑوسیوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر کھانا اناج تک پہنچ جائے۔ اور ہمارے عید کے کپڑے جو ہوتے تھے اس کپڑوں کے پیسے میں ہم دوسروں کی جو ہے مدد کر لیں۔ اگر نہیں ہمارے پاس کوئی غریب بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اب ہمارے پاس پیسہ موجود ہے تو آپ سیفٹی میں رکھیے، پیسہ سیفٹی میں رکھیے۔ لاک ڈاؤن کا مسئلہ جب حل ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں وہی پیسہ آپ اپنے گھر والوں پہ بھی استعمال کرنا ہے، چاہے وہ بچوں کی فیسوں کی شکل میں ہو، چاہے آپ پیسہ تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خدارا اس شاپنگ کے مسئلے پر، شاپنگ کے نام پر اپنے پیسوں کو خراب نہ کریں۔ اور اسی طرح دینی مدارس ہیں، بہت سے لوگ سفرا حضرات رمضان میں آیا کرتے تھے لیکن